نبی اسلام کی حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں شیخ البانی صحیح کہا، اذا دخل العبد في الصلاة فأتي بذنوبه ففزعت على رأسه فعاتقيه كلما ركع أو سجد تساقطت عنه. ایک بندہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں، سارے گناہ. کچھ گناہ سر پہ لا دیے جاتے ہیں اور کچھ گناہ کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اب سارے گناہ یہاں موجود ہیں، کچھ سر پہ کچھ کندھوں پر. کلما رکع، جب اندر رکوع میں چلا جاتا ہے، او سجد، یا سجدے میں چلا جاتا ہے، تساقطت عنہ، تو اس کے گناہ جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. رکوع میں جائے تو کندھوں کے گناہ گر رہے ہیں، سجدے میں جائے تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں. آئیے یہاں اللہ کے حبیب کے طریقے کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں. کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، انتہائی اجرت میں پورا ذکر بھی نہیں کر پاتے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر ڈالتے ہیں. اور کچھ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق. رکوع اور سجود میں طوالت ہے جو اللہ کے حبیب کیا کرتے تھے. نفلی سجدوں کی بات ہی چھوڑ دیجئے، جو آپ کے فرضی سجدے ہوتے تھے، جو فرض نماز کا رکوع ہوتا تھا. صحابہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے رکوع کو اور سجود کو اندازے میں دیکھا کرتے کہ کم از کم آپ 10 بار تسبیح پڑھتے ہیں، 10 بار سبحان رب العظیم، یہ سبحان رب العالی کہتے ہیں. جبکہ نوافل کے سجدے، قیام اللیل کے سجدے، بعض اوقات آپ نے ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، سورہ نساء پڑھ ڈالی، سورہ مائدہ پڑھ ڈالی، اور پھر جب آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع بھی قیام کی طرح لمبا تھا. یہ پیارے پیغمبر اس وقت آپ کا نمونہ، حکمت واضح ہو گئی. رکوع و سجود میں گناہ جھڑتے ہیں، کندھوں اور سر پہ گناہ لاد دیے جاتے ہیں. رکوع کی صورت میں کندھوں کے گناہ گرنا شروع ہوتے ہیں اور سجدے کی صورت میں سر کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر رکوع اور سجود کا وہ اہتمام نہ ہو جو اللہ کے حبیب کیا کرتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے سیمپل کی پیروی نہ ہو تو ایسے بندے کے کیا گناہ چھڑیں گے. رکوع و سجود ہی اگر نبی اسلام کے طریقے کے خلاف ہو تو کیا گناہ اس کے گریں گے. لیکن جس کا رکوع اور سجود نبی اسلام کے طریقے کی روشنی میں ہو، اس میں حسنہ کے رنگ میں رنگا ہو، اس میں وہ توالت جو اللہ کے حبیب اختیار کیا کرتے تھے، تو یقیناً جب اٹھے گا تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوگا.